اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، پیش کرنے کی سعادت مرثیہ دراز سے یہ ذرہ ناچیز الحمدللہ اسے حاصل ہو رہی ہے۔ اور جناب، ہم بات کر رہے ہیں، جنہوں نے کل ہمیں فالو کیا، ہمارا ایپیسوڈ دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ نکاح کے حوالے سے ہم احکام ڈسکس کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ جناب، بات جو کی اگر اس کو بریفلی سمرائز کروں تو نکاح ایک پاکیزہ بندھن ہے جو کہ عاقدین ایجاب و قبول کے ذریعے، یعنی ایک آفر دیتا ہے اور دوسرا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے گواہوں کی موجودگی میں علانیہ۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہوگی جناب۔ عام حالات میں یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بات یہ ہے جناب کہ یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور نسل انسانی کی جو بقا ہے، یعنی افزائش نسل، وہ بقا جو ہے وہ اسی پہ منحصر ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ نکاح کو پیچیدہ اور مشکل اور مہنگا ترین بنانے کے بجائے اسے عام کیجئے، اسے آسان کیجئے۔ ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر بیوی، ہر خوش دامن، ہر لیڈی، ہر مدر جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے، اس سے میری استدعا ہے، اس سے میری ریکویسٹ ہے جناب کہ وہ غیر ضروری رسوم سے پیچھا چھڑا لیں۔ اب وقت ہے، آپ نے سٹیپ لینا ہے، آگے بڑھیے۔ لڑکی والوں کی رسوم الگ، لڑکے والوں کی رسوم الگ، نہیں بھائی، اب آپ نے چھوڑ دینا ہے ان تمام غیر ضروری، ناجائز، غیر شرعی رسوم کو کہ جن کی وجہ سے اسراف ہو رہا ہے، کہ جن کی وجہ سے گھروں میں بے برکتیاں آ رہی ہیں، پھر آپ بعد میں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو نکاح جو ہے وہ آسان ہو، کیونکہ بابرکت نکاح وہ ہے کہ جو آسان ہو، کہ جس میں کم خرچ ہو اور جس میں مشقت بھی کم ہو۔ آج بھی جناب ہم نکاح کے حوالے سے بات کریں گے۔ عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاء اللہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور جنہیں ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہم سب کو بہت پسند ہیں، وہ ہیں عالمہ صفا فاطمہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صفا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، ماشاء اللہ۔ اور جو دوسری عالمہ ہیں، آج پہلی مرتبہ آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، عالمہ فائزہ زرغام، if I am not mistaken۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فائزہ، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جزاک اور اللہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ عالمہ صفا فاطمہ، نکاح کی شرعی حیثیت پہ کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے فضائل پہ یقیناً گفتگو ہو چکی ہے، اور اگر اس کی شرعی حیثیت کی بات کی جائے تو ایک جملے میں آپ کہہ چکی ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اس کی مزید الیبوریشن کر دیتی ہوں۔ سنت مؤکدہ اس کو قرار دیا جاتا ہے جبکہ انسان نان نفقے پر، یعنی اس کے حقوق کی ادائیگی پر قادر ہو، تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ، یعنی ایسی سنت جس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور سٹیپ ہوگا، اور بعض اوقات نکاح کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی پر قادر بھی ہیں اور گناہوں میں پڑھنے کا اندیشہ ہے، یقین نہیں، صرف اندیشہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں نکاح کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض کسی کو یہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی جو زوجین کے ہیں وہ حقوق کی ادائیگی بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ گناہ میں پڑھنے کا اس کو یقین ہے، ایسی صورتحال میں اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا مرض ویسا علاج،
سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو شریعت مطہرہ جو ہمارے باطنی امراض ہیں یا جو ہماری پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہے اور اس کا علاج دیتی ہے ہمیں. تو پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علاج بیان فرمایا، جو شریعت ہمیں علاج دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ پھر اگر اس کو پتہ ہے کہ وہ یقین ہے گناہوں کی طرف چلا جائے گا، اور جیسی ہمارے معاشرے میں بے رہروی پائی جا رہی ہے اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے لوگوں کا گناہوں سے بچنا. ایسے میں یقیناً نکاح کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں اور اس کی ترغیب دلانا بھی اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے اور تم استطاعت رکھتے ہو تو تم نکاح کرو، کیونکہ یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور تمہارے اعضائے ستر کی حفاظت فرمانے والا ہے. تو دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیپیبلٹی یہ بیان فرمائی کہ آپ کو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو پھر اس صورتحال میں نکاح کرنا سنت موقدہ یا پھر اس سے بھی اوپر کا حکم ہوگا. اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر تم یعنی استطاعت نہیں رکھتے، اگر آپ اس کے لیے کیپیبل نہیں ہیں تو پھر علاج کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ نہیں ہے کہ گناہوں میں پڑے رہیں، بلکہ شریعت مطہرہ پھر اس کا بھی علاج دیتی ہے اور فرمایا کہ پھر تم روزے رکھو، روزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے ڈھال بن جائیں گے گناہوں سے اور یہ تمہیں گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گے. تو اگر یہاں پر بلکہ میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر والدین یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اس قابل ہیں کہ وہ حقوق کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو پھر اس رشتے کو قائم کرنے میں تاخیر نہ کی جائے. اچھا، بہت زیادہ ہائی فائی رشتے کی تلاش کہ ہر لحاظ سے ہماری بہو جو ہے وہ بالکل کامل ہونی چاہیے، ہم ہیں یا نہیں ہیں لیکن بہو ایسی آنی چاہیے، اور داماد جو ہے وہ بہت بڑی فرم کا مالک ہوگا تبھی ہماری بیٹی جو ہے وہ رخصت ہو سکے گی. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے نکاح کے مقاصد جی نکاح کے مقاصد اس سے فوت ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں بے رہروی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ چاند کے انتظار میں اور اس کی تلاش میں لوہے سے بھی محروم ہو جائیں. اللہ اکبر، تارے پہ گزارا کر لیں. جی، جو ہوتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں تو وہاں کمپرومائز کیا جائے اور نکاح کو آسان بنایا جائے، کیونکہ ایک اگر آپ کیپیبل ہیں تو شریعت تو پھر سنت موقدہ یا پھر واجب یا پھر فرض کا درجہ بیان کر رہی ہے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ نکاح کرنے سے شریعت مطہرہ اس لیے منع کرتی ہے کہ وہ پھر پہلے اپنے انتظامات کرے جو بھی ہیں بنیادی ضروریات، یہاں پر یہ بھی بیان کر دوں بنیادی ضروریات کا اہتمام کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کرے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ اہتمام نکاح بھی ضروری ہے اور انتظام نکاح بھی ضروری ہے. پہلے انتظام ہوگا اور اس کے بعد نکاح کا اہتمام ہوگا، تو اس کا خیال رکھا جائے. ماشاءاللہ، انتظام نکاح بھی ضروری ہے اور اہتمام نکاح بھی ضروری ہے. جناب بہت اچھی بات عالمہ صفا فاطمہ نے کی ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ استاذ المکرم، شیخ المکرم، ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے جن سے ہم سیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ تسلی بخش جوابات آپ کی جناب سے عطا ہوتے ہیں. سلام عرض کرتے ہیں جناب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے. میں آپ کی سمتا ہوں گی اور جناب آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں، حضور آپ کی اجازت ہے، عالمہ فائزہ زرغام آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں. فائزہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اگین، اور سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ نکاح کے ارکان بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، نکاح کے ارکان سے مراد وہ ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہو سکتا. یہ دو ہیں، ایجاب اور قبول، اور ہر ایگریمنٹ کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایجاب سے مراد نکاح کی پیشکش کرنا، آفر کرنا، اور قبول سے مراد اس آفر کو ایکسیپٹ کرنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کی طرف سے ہی ایجاب ہو، مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ الفاظ کلیئر ہوں، اتنے کلیئر کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ نکاح منعقد ہو گیا. مثلا یوں کہنا کہ میں نے نکاح کیا، یا میں نکاح کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں نے قبول کیا یا میں قبول کرتی ہوں یا کرتا ہوں. ایجاب و قبول کے ساتھ رضامندی بھی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکحوا الایم حتی تستأمروا.
اپنی غیر شادی شدہ لڑکیوں کا نکاح اس سے مشورہ کیے بغیر نہ کراؤ۔ یوں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگ اپنی لڑکیوں کا نکاح کرتے ہیں تو کیا ان سے اجازت لیں یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم تستأمرون، یعنی ہاں ان سے اجازت لینی چاہیے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایجاب و قبول ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کلیئر ہوں اور رضامندی بھی شامل ہو۔ ٹھیک ہے جناب، نکاح کے ارکان کے حوالے سے کلام ہوا۔ حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضور السلام علیکم، آپ کی سمجھائیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کی شرعی حیثیت اور ارکان پہ کلام کیا گیا ہے، آپ کامنٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نکاح کی شرعی حیثیت اور نکاح کے ارکان کے حوالے سے گفتگو تفصیلی ہو گئی۔ ایک بات یہ کہ وہ پچھلی مرتبہ بھی گفتگو ہوئی تھی کہ نکاح کے جو فارم ہوتے ہیں یا نکاح کی جو تحریری شکل ہے یہ ضروری ہے یا نہیں۔ جی تو دیکھیں، نکاح کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہے، رضامندی ضروری ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اگر زبانی بھی ہو جاتا ہے تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ پیپر ورک شرعی طور پر ضروری نہیں ہے۔ یہ جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، نکاح کے جو فارم وغیرہ بنتے ہیں، یہ قانونی ضرورت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو قانونی ضرورت پورا کرنے کے لیے بنوانے تو ضرور چاہیے، کیونکہ آپ کو قدم قدم پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، NIC میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، ٹریولنگ کے لیے، پاسپورٹ وغیرہ کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور کئی معاملات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح وراثت وغیرہ کے معاملات میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، جب کورٹ میں کیس چلا جائے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بریک شامل کر لوں، آپ کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ایک بریک پہ جا رہے ہیں ہم۔ اپنے لبوں کو، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں، واپس آتے ہیں اور جواب مکمل کروائیں گے حضور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نکاح کے احکام کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں، مفتی صاحب آن پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ بریک سے قبل جو ہے آپ رہنمائی فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں اسے کنٹینیو کیجیے۔ جی، میں گزارش کر رہا تھا کہ جو پیپر ورک ہوتا ہے، جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، یہ شرعی طور پر نکاح کے انعقاد کے لیے ضروری نہیں ہے، نکاح اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن قانونی ضرورت بہرحال یہ ہے، اور کیونکہ اس کی قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے، NIC کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے، اور وراثت کے معاملات میں بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ٹریولنگ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، کئی جگہوں پر قانونی طور پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ پیپر ورک بھی ہونا ضرور چاہیے، ڈاکومنٹیشن بھی کرانی چاہیے، نکاح فارم بھی فل اس طرح ہونا چاہیے جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن یہ شرعی طور پر ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی فارم وغیرہ کسی نے فل نہیں کیا تو بھی جو ہے وہ نکاح بہرحال ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ جب کوئی کیس وغیرہ ہو، کوئی اختلاف ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، کورٹ میں جائے گا کیس، تو اس وقت اس کی حیثیت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اس وقت وہ یہ ثبوت کے طور پر، پروف کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر یہ نکاح فارم وغیرہ جو ہے وہ کام آتا ہے، ورنہ ادروائز جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور فیصلہ مناسب نہیں ہو پاتا، تو اس لیے یہ کرانا چاہیے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق مہر جو ہے، حق مہر بھی مقرر کرنا چاہیے۔ نکاح کا رکن تو نہیں ہے حق مہر، لیکن بہرحال وہ بھی نکاح کے لیے ضروری ہے، حق مہر مقرر ہونا چاہیے۔ اگر بالفرض حق مہر کسی نے مقرر نہیں کیا تو بھی نکاح تو ہو جائے گا، لیکن حق مہر دینا بہرحال پھر بھی ضروری ہوگا۔ حق مہر دینا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ گواہوں کا موجود ہونا یہ بھی ضروری ہے، بغیر گواہوں کے بھی نکاح جو ہے وہ فاسد ہوتا ہے۔ نکاح گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، کم از کم 2 مرد ہوں گواہ یا 1 مرد اور 2 خواتین ہوں۔ اگر سرے سے کوئی مرد موجود نہ ہو، صرف خواتین ہی ہوں تو بھی نکاح فاسد ہوگا، گواہوں کا نصاب پورا نہیں ہے۔ اور اگر صرف نابالغ بچے ہوں، کوئی بالغ موجود نہ ہو تو بھی نکاح فاسد ہوگا، گواہی کا نصاب پورا نہیں ہے۔ گواہی کا نصاب یہ ہے کہ 2 عاقل بالغ مرد ہونے چاہیے یا 1 مرد ہو اور 2 خواتین ہوں، یہ نصاب پورا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ نصاب گواہی کا پورا نہ ہو یا سرے سے گواہی نہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح فاسد ہوتا ہے، تو اس قسم کے خفیہ نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر خفیہ نکاح کوئی اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر گواہوں کی شرط بھی پوری ہو رہی ہے، ایجاب و قبول بھی ہے اور اکراہ بھی نہیں ہے، تو نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی بہرحال پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ یہی ہے کہ نکاح کے اندر اعلان ہو، جو دین کے، شریعت کے مقاصد ہیں، ان مقاصد کو ملوز رکھ کر کیا جائے اور علانیہ کیا جائے۔ نکاح علانیہ ہوتا ہے، خفیہ کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ شروط کے مطابق ہو۔ اگر شروط کے مطابق نہیں ہے پھر تو وہ نکاح ہوتا بھی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بغیر گواہوں کے کوئی اگر اس طرح خفیہ نکاح کر لے تو وہ نکاح فاسد ہوگا، یا جو ہے موقت کر لے اسے
یعنی وقت مقرر کر لے اس کا تو بھی جو ہے وہ نکاح درست نہیں ہوتا. ٹھیک ہے حضور، بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، اور ایجاب و قبول کی شرائط بیان کیجیے. میں چاہتی ہوں کافی حد تک تو کلام ہو چکا ہے، تھوڑا سا اور میں اس میں جو باتیں ہیں وہ میں عرض کر دیتی ہوں. عاقل کا مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ عاقل ہوں گے فریقین دونوں، تو یعنی ایجاب کرنے والا قبول کرنے والا، دلہن دولہا دونوں عاقل ہوں. اسی طرح گواہوں کی بھی بات ہوئی کہ 2 گواہ ہوں گے، اور یا پھر 2 گواہ بھی اس طرح کے 2 مرد یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. لیکن عمومی طور پر ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے پوری وہ محفل ہی ہوتی ہے، جی بالکل، تو وہ 2 سے کہیں زیادہ ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم جو ہے وہ تعداد وہ 2 کی ہے. اسی طرح مجلس کا ایک ہونا، یعنی ایک جگہ اور ایک وقت میں نکاح منعقد ہو، ایجاب بھی وہیں ہو، قبول بھی وہیں ہو. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ دلہن عمومی طور پر ایک الگ روم میں ہوتی ہے، دولہا کسی اور مقام پر ہوتا ہے، یعنی اسی ہال میں ہوتے ہیں لیکن مختلف جگہیں ہوتی ہیں. ایسے میں پھر وکیل کو رکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کی طرف سے وہ لے کر آتا ہے، یعنی سائن وغیرہ کروا کر لے آتا ہے اور اس سے ایجاب لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد ایک محفل کے اندر اس کو دہرا کر اور دولہا کی طرف سے قبول کروا لیا جاتا ہے. تو یہ پھر جس محفل میں نکاح ہو رہا ہے وہ اس محفل میں دلہن اور دولہا دونوں کا موجود ہونا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں موجود ہونا ضروری ہے. اسی طرح اگر فون وغیرہ پر نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ دونوں ایک مقام پر نہیں ہیں اور مجلس تو شرط ہے. لہٰذا پھر یہی کیا جاتا ہے کہ ایک طرف سے وکیل بنا دیا جاتا ہے تاکہ ایک ہی محفل کے اندر ایجاب اور قبول دونوں پائے جائیں. باقی پھر آخری بات یہی ہے کہ نکاح کے لیے نکاح نامہ بہرحال شرط نہیں ہے، جیسا کہ وضاحت ہو چکی ہے. بالکل بتایا آپ نے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے؟ میں فیصلہ سے جی مسز رخسانہ مجید بول رہی ہوں. جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں، بہت سارے میرے مسائل امتحان ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ جی. تو مفتی صاحب میرے فیوریٹ ہیں، بہت اچھے، ہمارے بھی فیوریٹ جواب دینے والے. تو آج کا میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی جیسے ہمارے محلے سے یہ اثر کی اذان ہو رہی ہے، تو میرا ادھر بھی دھیان ہے اور یہ میں پروگرام بھی نہیں چھوڑنا چاہتی، تو ادھر بھی وہ سن رہی ہوں، ادھر آپ کی بات بھی سمجھ رہی ہوں. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ اس بات سے مجھے ذرا پریشانی سی ہوئی کہ یہ ڈبل کام میں کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. جی بہت شکریہ، آپ نے فیصل آباد سے ہمیں کال کی. جی آپ کی بات مکمل ہو گئی جی صفا؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وکیل کے حوالے سے میری بہن نے ابھی کلام کیا ہے، اس کی جو ضرورت ہے یعنی وکیل اور قاضی کی ضرورت، اور ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جناب جب ہم بات کرتے ہیں نکاح کے تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکیل سے مراد دلہن یا دلہا میں سے کسی کی طرف سے نائب بننا. جی. نکاح میں وکیل کی ضرورت یوں پیش آتی ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی مجلس نکاح میں موجود نہیں ہے تو وکیل اس کی طرف سے ایجاب یا قبول کرتا ہے. جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ لڑکی مجلس نکاح میں موجود نہیں ہوتی، وکیل اس کی طرف سے اس سے اجازت لیتا ہے اور اس کی طرف سے ایجاب یا قبول کرتا ہے. یوں ہی اگر لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی اوورسیز ہے تو وکیل کی ضرورت یہاں پیش آتی ہے. جبکہ نکاح میں قاضی سے مراد نکاح خواں ہیں جو نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایجاب و قبول کے مرحلے میں کوئی غلطی نہ ہو. جبکہ قاضی کی ضرورت یوں ہے کہ جو قانونی اعتبار سے ریکوائرمنٹس ہیں، مثلا سائن لینا اور جو فارم فل کیا جاتا ہے، اس میں قاضی کی ضرورت پیش آتی ہے. ٹھیک ہے جناب، مختصر کلام کرتی ہیں ہماری بہن فائزہ. ایک کالر شامل کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میں رخسانہ بات کر رہی ہوں. جی رخسانہ، میرے 2 سوال ہیں. جی کیجیے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران بندہ سورت بھی پڑھ رہا ہے تو اس کو غلطی لگ جاتی ہے، تو وہ دوبارہ پھر وہی سورت پڑھتا ہے تو وہ ٹھیک پڑھ لیتا ہے، تو اس پہ سجدہ صاحب ہوگا. ٹھیک ہے تو جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری ہمسائی ہے نا، تو اس کا شوہر نا اس کو خرچہ نہیں دیتا نا، وہ بھابھی کو دیتا ہے، وہ باہر ہوتا ہے. تو وہ نا اس کے پاس خرچہ نہیں نا ہوتا، بچے بھی ہیں 2، تو وہ کئی دفعہ اس کے والدین نے پیسے دیے ہوتے ہیں نا، تو اس میں کہہ دے گی کہ میرا نام لے گی کہ میں نے اس سے پیسے لیے ہوئے ہیں.
کبھی میرے سے لیتی ہے ادھار یہ بھی لیتی ہے, کبھی نہیں بھی لیتی, لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے لیے ہیں, تو مجھے کہتی ہے کہ آپ یہ کہہ دینا کہ ہاں اس نے لیے ہیں, تو میں پھر ایسے کہہ دیتی ہوں, تو کیا اس سے گناہ گار ہوں گی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ رخسانہ بہن, آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں اور بالکل شامل کیے جائیں گے. حضور آپ ان سوالات کے جوابات کے حوالے سے رہنمائی کریں گے, تبصرہ فرمائیں گے, یا میں کالرز کے سوالات شامل کروں؟ کالرز کے جوابات کی طرف آ جائیے. ٹھیک ہے جی. ایک تو فیصل آباد سے بہن نے کال کی اور یہ آپ کی فین ہیں اور کہتی ہیں کہ عصر کی اذان بھی ہو رہی ہے, میں سن رہی ہوں, اور ٹی وی بھی آن کیا ہوا ہے, آپ کی گفتگو بھی وہ سماعت کر رہی ہیں, تو یہ جو دماغ یا جو دھیان ہے وہ تھوڑا سا بٹ رہا ہے, ایسا کرنے سے کیا یعنی حکم کیا ہوگا؟ بہتر یہ ہے کہ اذان اگر ہو رہی ہے تو اذان کی طرف توجہ کریں اور جو ہے وہ آواز میوٹ کر لیں, اور جہاں تک پروگرام کی بات ہے تو اس کو بعد میں بھی یوٹیوب وغیرہ پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے, اور یوٹیوب کے علاوہ بھی اسی چینل پر کیو ٹی وی پہ بھی یہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے پروگرام, جی, اور ایک سے زائد بار ریپیٹ ہوتا ہے, یعنی جس طرح یہ ریپیٹ ہوتا ہے, اب ریپیٹ ہوگا صبح میں کہیں ریپیٹ ہوتا ہے, اسی طرح یہ جب دوبارہ چلنا ہوتا ہے تو اس دن بھی ریپیٹ ہونا ہوتا ہے, تو 2 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے, تو اس کو ریپیٹ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے, وہاں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اذان جو ہے شعار اسلام ہے, اس کا ایک جو احترام ہے, اس کا پروٹوکول ہے, اس کو ملوز رکھتے ہوئے اذان سن لی جائے, اور پروگرام کا اتنا حصہ جو ہے دورانیہ یہ بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. تاہم حکم اس کا میں بتاتا ہوں, کیا میرے خیال میں کال ہے, کال لے لیجیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ حضور. السلام علیکم. ایک اور کالر. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے, کیا سوال ہے؟ میں شمیم بات کر رہی ہوں قصور سے. جی شمیم بہن, میرا سوال یہ ہے کہ اگر وظیفے کے طور پر قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ رہے ہوں 40 دفعہ یا 21 دفعہ, تو اگر اس میں آیت سجدہ بار بار آتی ہے تو سجدہ ایک ہی دفعہ ادا کرنا ہوگا کہ بار بار, یعنی کہ جتنی دفعہ پڑھی ہے اتنی دفعہ ادا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جی حضرت اپنی بات مکمل کیجیے. جی, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس طرح جو ہے وہ بہتر تو یہ ہے کہ اذان کے تقدس کو ملوز رکھتے ہوئے اذان کی طرف توجہ کی جائے اور اسے غور سے سنا جائے اور اس کا جواب دیا جائے اذان کا, اور اتنی دیر کا جو دورانیہ پروگرام کا یہ بعد میں ریپیٹ میں دیکھ لیا جائے, بہتر تو یہ ہے. لیکن اگر بالفرض جو ہے ایسا نہیں کرتی کوئی بہن تو اسے گناہ گار نہیں کہیں گے. گناہ گار نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو یہ اذان کا جواب ہے, یہ اذان کا جواب خاتون پر واجب نہیں ہے, یہ مرد پر واجب ہوتا ہے. یعنی مرد پر واجب ہونے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاتون پر نہیں ہوتا, کیونکہ اذان کا جواب ایک ہوتا ہے قولی جواب, ایک ہوتا ہے فعلی جواب. قولی جواب یہ ہے کہ زبان سے ان کلمات کو دہرانا, اور فعلی جواب یہ ہے کہ جماعت میں شرکت کی تیاری کرنا. چونکہ مفتہ بھی قول یہ ہے, راجے یہ ہے, فتویٰ ہم اس پر دیتے ہیں کہ اذان کا زبان سے جواب دینا قولی جواب یہ مستحب ہے, واجب نہیں. واجب جو ہے وہ فعلی جواب ہے, یعنی اذان کے بعد جماعت میں شرکت کی تیاری کرنا, یہ واجب ہے فعلی جواب, اجابہ بالقدم جسے کہا جاتا ہے. تو یہ جو فعلی جواب ہے یہ خاتون کے حق میں ہے ہی نہیں, اس لیے کہ خاتون نے تو جماعت میں شرکت ہی نہیں کرنی, اس نے اپنی نماز پڑھنی ہے گھر کے اندر, تو اس لیے اس پر تو فعلی جواب واجب نہیں. فعلی جواب واجب ہی مرد پر ہے, وہ بھی جو صاحب عذر نہ ہو. کوئی صاحب عذر ہے, جماعت ترک جماعت کو عذر پایا جا رہا ہو, جماعت معاف ہو, تو اس پر بھی جو ہے وہ فعلی جواب واجب نہیں ہوگا. ادروائز عام حالات میں, عام روٹین میں مرد پہ اذان کا فعلی جواب واجب ہے. جی, تو ان پر چونکہ فعلی جواب واجب ہی نہیں, تو جواب تو واجب ہونے کی بات ویسے ہی ختم ہو گئی, اس لیے گناہ کا تصور تو ہے ہی نہیں. رہ گیا زبان سے جواب دینا. قولی جواب بھی وہ صرف مستحب تھا, اور مستحب کے ترک کرنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے, تو اس لیے گناہ تو نہیں ہوگا انہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ اذان کا اپنا ایک احترام ہے اور شعار اسلام ہے, تو اسے بھی بہرحال اہمیت دی جائے. اور فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کوئی کر رہا ہو, اذان شروع ہو جائے, تو بہتر یہ ہے کہ تلاوت موقوف کر کے اذان کا جواب زبان سے دے لے, غور سے اذان کو سن لے, اس کے بعد دوبارہ تلاوت شروع کر لے, بہتر یہ ہے. لیکن کوئی اگر ایسا نہیں کرتا, تو مرد بھی اگر ایسا نہیں کرے گا, نہیں اذان شروع ہو گئی اور تلاوت میں اگر وہ مشغول رہتا ہے, تو گناہ گار بہرحال نہیں ہوگا. لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے اتنی دیر کو روک لیا جائے. ٹھیک ہے. باقی یہ الگ بات ہے کہ یہ جزیہ بھی فقہا نے لکھ ہی رکھا ہے کہ علم کی کوئی ایسی مجلس ہو کہ جو دوبارہ میسر نہ ہو,
یہ اندیشہ ہو کہ اب یہ دوبارہ میسر نہیں ہوگی تو اس دوران پھر جو ہے اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، فعلی جواب بھی، کہ جماعت کے جو ترک جماعت کے اعذار ہیں ان کے اندر وہ عذر بھی بنتا ہے. اچھا. لیکن وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب علم کی وہ مجلس دوبارہ ملنا میسر نہ ہو. لیکن جیسے کہ یہاں میں بتا رہا ہوں کہ ریپیٹ بھی چلتا ہے پروگرام اور ریکارڈڈ اپلوڈ بھی ہو جاتا ہے، موجود ہوتا ہے یوٹیوب پر، کسی بھی ٹائم جو ہے سرچ کر کے دیکھا جا سکتا ہے. تو اس لیے نیکسٹ ڈے 10 بجے صبح ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ میسر ہے. یہ اس میں نہیں آئے گا کہ وہ ایسی مجلس کے جو میسر نہ ہو، تو اس لیے اس پر وہ والے احکام تو نہیں جاری ہوں گے. تو لیکن بہتر یہ ہے کہ اذان کو سن لیا جائے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. زبیدہ پروین بات کر رہی ہوں. جی زبیدہ. زبیدہ پروین. زبیدہ پروین کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. جی سوال کیجیے. ٹی وی کی آواز کھولی ہوئی ہے زبیدہ نا، ٹی وی کی آواز کم کر میوٹ کر کے آئے کیجیے. ٹھیک ہے. اس موقع پہ میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں. زبیدہ آپ ہمیں دوبارہ یا دیگر کالرز بھی جب آپ کال ملا لیتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ ٹی وی کو میوٹ پہ کر دیں تاکہ یہ جو پرابلم آتی ہے نا یہ نہ آئے. ایک بریک لے رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں احکام نکاح کے تعلق سے. ہمارے ساتھ ہماری پسندیدہ عالمات موجود ہیں اور ہمارے مینٹور شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم رہنمائی فرما رہے ہیں. ہم نے کالز بھی شامل کی ہیں، ان کے جوابات کے لیے میں حضور کی سمت بڑھ رہی ہوں. جی حضرت میں رخسانہ بہن کا سوال آپ کی سمت لے کے آ رہی ہوں. یہ کہتی ہیں کہ نماز کے دوران اگر سورت کی ادائی میں یا قرات میں غلطی ہو جاتی ہے تو دوبارہ پڑھ لیں، اور دوبارہ پڑھنے سے کیا سجدہ سہو لازم آئے گا؟ دیکھیں اگر کوئی غلطی ہو جائے اور غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ آیت کو دوبارہ پڑھا جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آیت میں اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ آیت کی تکرار کریں، پوری صورت کو نہ اثر نو پڑھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلطی تو ایک آیت میں ہوئی لیکن جو ہے دوبارہ سے صورت شروع کر دی جو صورت اگر وہ پڑھ رہی تھی پہلے. ایسا نہ کریں، بہتر یہ. باقی لیکن یہ کہ سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہوتا ہے جب سورہ فاتحہ جو ہے اکثر سورہ فاتحہ کی بلا وجہ تکرار کر لی جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کی اگر جو ہے وہ ایک آیت یا کوئی جزء جو ہے اسے اس کی تکرار کر لی، بے عذر بھی اگر تکرار کر لی تو مکروہ ہے، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. لیکن اگر اکثر حصہ جو ہے اس کی تکرار کر لی ہے بے عذر تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. یہ فرض کی بات ہو رہی ہے. نوافل کے اندر سنن کے اندر ایسا کرنے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. ہمسائی جو ہیں وہ ان کی رخسانہ بہن کی ہیں، وہ ان کی دوست ہیں، ان کا شوہر انہیں خرچہ نہیں دیتا، باہر ہوتا ہے، اور کئی دفعہ والدین سے وہ پیسے لے لیتی ہیں، لیکن نام یہ کئی دفعہ یہ بھی دیتی ہیں لیکن اکثر والدین دیتے ہیں اور نام یہ ان کا لے لیتی ہیں کہ رخسانہ بہن سے پیسے لیے، تو وہ جبکہ انہوں نے اس وقت نہیں دیے ہوتے. ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ کہتی ہیں میں گناہ گار تو نہیں ہوں گی. دیکھیں جہاں تک جھوٹ بولنے کی بات ہے تو جھوٹ بولنے کی اجازت تو بلا وجہ نہیں دی جا سکتی، کہ جھوٹ تو بہرحال جھوٹ ہے. اگر جو ہے انہوں نے ان سے نہیں لیے اور اس طرح جو ہے وہ کہتی ہیں تو ایسی صورت میں اگر جھوٹ ہے، اور اگر ان کو بھی کہتی ہیں کہ یہ کہیں ایسے کہ ہاں مجھ سے ہی لیے تو یہ جھوٹ ہی ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور اگر بالفرض انہیں ایسا ہے کہ کوئی فتنے فساد کا اندیشہ ہے کہ اگر جو ہے وہ شوہر کو یہ ذکر کریں گی کہ جو ہے وہ ماں باپ سے لیے ہیں تو شوہر جو ہے اس پہ ناگواری محسوس کرے گا اور بار بار کہے گا کہ جو ہے وہ آپ اپنے ماں باپ سے لے رہے ہیں، ماں باپ کے سامنے پتہ نہیں میرا کیا امیج بلڈ اپ ہو رہا ہوگا. تو اس وجہ سے اگر جو فتنے فساد کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر کوئی ایسا جملہ مناسب معقول جملہ بول دیا جائے کہ جس میں جھوٹ بھی نہ ہو. تو بجائے یہ کہنے کے کہ جو ہے وہ ان سے ہی یہ پیسے لیے ہیں، کوئی اس طرح کا جملہ بول دیں کہ جس سے یہ تاثر جائے کہ پیسے تو ان سے یہ جیسے لیتی ہیں، بقول ان کے کہہ رہی ہیں کہ لیتی ہیں، کبھی لیتی ہیں کبھی نہیں لیتی. تو وہ ایسا جملہ بولیں کہ جس سے یہ تاثر نہ جائے کہ ابھی جو ہے وہ ان سے لیے ہیں. مناسب معقول جملہ بول دیا جائے. تعریض جو ہے بوقت ضرورت تعریض کی اجازت ہے، بلا وجہ اس کی بھی عادت نہ بنائی جائے. یا میں ان سے لے لیتی ہوں جب ضرورت ہوتی ہے. اس طرح کا کوئی مناسب جملہ بول لیں. لیکن بہرحال ویسے شوہر کو اعتماد میں لیں تو بہتر ہے. شوہر کو اعتماد میں لے کر جب اس طرح کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے. شوہر کو اعتماد میں لیے بغیر بعض اوقات اس طرح کے فیصلے خواتین کر رہی ہوتی ہیں، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ شوہر ناراض ہوگا، حالانکہ جو ہے وہ جب اسے پتہ چلے گا تو زیادہ ناراض ہوگا.
بعض اوقات بات جب بعد میں کھلتی ہے تو اس کے نتائج جو ہے وہ سنگین ہو جاتے ہیں، اس کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت جو ہے وہ اعتماد میں لے لیا جاتا تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن بعد میں جب کافی عرصے بعد بات کھلتی ہے، پتہ چلتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے اور معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ شوہر کو اعتماد میں لے کر کریں جو بھی کریں۔ شمیم بہن نے پوچھا ہے قصور سے کہ وظیفے کر رہی ہوتی ہیں، یہ 40 مرتبہ یا 21 بار کسی جو ہے وہ سورت کو پڑھنا ہوتا ہے، اس میں اگر آیت سجدہ بار بار آتی ہے تو کیا بار بار سجدہ ہے یعنی جو سجدہ آئے تو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا؟ دیکھیں اگر جو ہے وہ ایک ہی مجلس کے اندر بار بار آیت سجدہ پڑھی جائے، ایک ہی آیت سجدہ، تو اس کے بارے میں تو فقہا کی تصریح ہے کہ اس میں صرف سجدہ تلاوت ایک بار ہی واجب ہوتا ہے، بار بار واجب نہیں ہوتا۔ کفت واحدہ، ایک ہی سجدہ تلاوت کافی ہے ان تمام آیات سجدہ، ایک ہی آیت سجدہ اگر جو بار بار پڑھی گئی ہو تو۔ باقی اگر ایک ہی مجلس میں آیت سجدہ بھی ایک سے زیادہ پڑھی گئی ہیں تو پھر جو آیت سجدہ پڑھی گئی ہے اس آیت سجدہ کا الگ سے سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ لیکن تکرار بہرحال ایک مجلس میں اگر تکرار ہوگی تو ایک مجلس میں تکرار کی صورت میں سجدہ تلاوت ایک ہی دفعہ لازم ہوتا ہے ایک آیت پر۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اگر یہ اس طرح وظیفے کے طور پر پڑھ رہی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آیت سجدہ ہے اور انہوں نے ایک ہی مجلس میں بار بار اسے پڑھا ہے، ایک ہی آیت سجدہ اگر وہ ہے، تو ایسی صورت میں ان پر سجدہ تلاوت ایک ہی لازم اگر 40 بار ہے تو 40 نہیں ایک ہی دفعہ 40 بار اگر کیا ہے، 40 کیا 100 بار بھی اگر تکرار کریں گی آیت سجدہ کی تو سجدہ ایک ہی دفعہ لازم ہوگا ایک مجلس کے اندر۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب کہ آیت سجدہ جو ہے وہ ایک ہی ہو۔ اگر آیت سجدہ جو ہے وہ زیادہ ہیں، مثال کے طور پر کوئی صرف ایسا وظیفہ کر رہا ہے کہ جس کے اندر صرف آیات سجدہ ہی کی تلاوت ہو رہی ہے، تو وہ ساری آیات سجدہ جو ہے وہ اگر ان کی تلاوت کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ مجلس کے اندر وظیفے کے طور پر بار بار کر رہی ہے، تو اس میں ہر آیت سجدہ کا ایک دفعہ سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا، اور جو زائد بار انہوں نے پڑھا ہے اس کا سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا۔ زبیدہ بہن نے پوچھا ہے اچھا کہ سورت اگر دوبارہ پڑھ لی، یہ آپ بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ عرض کر چکے ہیں۔ حصے کی قربانی کے حوالے سے حضور مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ رہنمائی فرما دیں، جب چند لوگ مل کے قربانی کر رہے ہیں تو گوشت اندازے سے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں چند لوگ مل کے قربانی کر رہے ہوں تو ایسی صورت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپس میں گوشت کی تقسیم کریں گے تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ گوشت کی تقسیم اندازے سے نہ کی جائے بلکہ وزن کر کے تول کے برابر جو ہے وہ کی جائے۔ ایسا نہیں چلے گا اگر کوئی کہے کہ نہیں اعتماد ہے ایک دوسرے پر تو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، کم زیادہ ہو گیا تو ہم جو ہے معاف کر دیں گے، تو معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ جو گوشت ہوتا ہے یہ اموال ربویہ میں سے ہے، تو اس کے اندر چونکہ تبادلہ ہو رہا ہے اور جنس کا جنس سے ہی تبادلہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ تفاضل کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے اندر برابر جو ہے وہ تول کر وزن کر کے برابر تقسیم کیا جائے۔ جب مل گیا ایک بندے کو، اب وہ اپنا حصہ جو ہے اسے کسی کو دینا چاہے، اس میں سے کچھ دینا چاہے یا سارے کا سارا دینا چاہے، اب اسے اجازت ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے اس وقت تقسیم اندازے سے کیا جا سکتا ہے تو اندازے سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں پھر اس میں کیا جائے کہ اب یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو جب اس طرح مل کر حصے میں قربانی کی جا رہی ہے، شرکاء ہوتے ہیں اتنے سارے، تو اب وہ اگر ہر جگہ ترازو موجود نہیں یا ان کا اہتمام نہیں ہے ایسا کہ وہ ترازو لیں اور اس پہ باقاعدہ پورا تولیں اور توڑ کے حصے کریں، تو اگر وہ اس آزمائش سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اس گوشت کے ساتھ کوئی اور چیز ایسی ملا لی جائے کہ جو گوشت کی جنس سے شمار نہ ہوتی ہو، جیسے کلیجی، سری پائے وغیرہ، یہ شرعاً جو ہے گوشت کی جنس سے شمار نہیں ہوتے، یہ الگ شمار ہوتے ہیں، تو یہ اگر بیچ میں ملا لی ہیں تو ایسی صورت میں اب وہ ایک جنس دوسری جنس سے ایک ہی جنس کا تبادلہ نہیں ہو رہا، اس لیے اب اندازے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے، اب کمی بیشی جو ہے وہ معاف ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے فریق جو ہے وہ اگر کسی ایسے آدمی کو مالک بنا دیں کہ جو آدمی اس حصے میں شریک نہیں ہے، تو وہ بندہ جو ہے اب وکیل بن کر وہ اگر تقسیم کرنا چاہے اس کے بعد، اور وکیل کیا بننا بلکہ جب یہ سب نے اس کو مالک بنا دیا تو اب وہ مالک ہے، وہ اپنا اندازے سے تقسیم کر دے، تقسیم کر سکتا ہے۔ یعنی یہ دو صورتیں ہیں، یہ دو صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں، ادروائز جو ہے آپ اگر کہیں کہ نہیں ہم ایسی اندازے سے کریں گے تو اندازے سے نہیں کر سکتے۔ باقی یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، بعض اوقات بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ جو بندے کا گوشت ہے اپنا جو حصہ ہے اس میں
تین حصے کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. چاہے تو سارا صدقہ خیرات کر دیں, چاہے تو سارا جو ہے دوستوں یاروں یا رشتہ داروں کو دے دیں, چاہے تو سارا خود استعمال کر لیں. ایک طرف ہم اتنی کھلی آفر دے رہے ہیں, اتنا کھلا جو ہے وہ مسئلہ بتا رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اندازے سے نہیں کر سکتے بلکہ جو ہے وہ تول کر برابر برابر تقسیم کرنا ضروری ہے. تو یہ دونوں الگ الگ مسئلے ہیں, یہ ایک نہیں ہے, صورت الگ الگ ہے. ایک ہے بندہ اپنے گوشت کا, قربانی کے گوشت کا مالک ہے, اس اپنے حصے کے اندر وہ جیسا چاہے تصرف کرے. اس کی ملک میں جب آ گیا تو وہ جیسا چاہے تصرف کرے, اس کے 3 حصے کرے, نہ کرے تو بھی کوئی بات نہیں, کرے تو اچھی بات ہے. سارے کا سارا صدقہ خیرات کر دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, سارے کا سارا خود استعمال کر لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, سارے کا سارا دوستوں یاروں کو یا رشتہ داروں کو دے دے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر لینے چاہیے. لیکن جہاں تک تقسیم کی بات ہے تو تقسیم والا معاملہ الگ ہے. تقسیم تو ابھی آپ کے قبضے میں چیز آنی ہے, تو ابھی آپ نے وہ جو تقسیم کرنی ہے اس میں اندازے سے اس طرح تقسیم نہیں کر سکتے. اندازے سے تقسیم تبھی کر سکتے ہیں جو 2 صورتیں میں نے بتا دی ہیں, وہ اس کا ایک شرعی ہیلہ کہہ لیں, ادروائز آپ نے تول کر برابر برابر تقسیم. بہت شکریہ صاحب آپ کا. جی عالمہ صفا فاطمہ پیغام شامل کریں. جی دیکھیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت سے پاک صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے. ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں آزاد خواتین ہی ہیں, جی تو نکاح کی بہرحال یہاں ترغیب بیان کی جا رہی ہے. اس مقام پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں. ایگریمنٹ ہے نا, تو یہ نہیں ہوتا. خواتین بعض اوقات کہتی ہیں بس ہم ہی سب چیزوں کو دیکھیں, بس ہم ہی سب کچھ برداشت کریں. تو شریعت مطہرہ نے دونوں کے لیے اصول بیان کیے ہیں. مرد کے لیے یہ کہ وہ نان نفقے کا اہتمام کرے اور حقوق کی ادائیگی کرے, اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ نیک ہوں, پارساں ہوں. ایسی خواتین کا انتخاب کیا جائے تو زندگی یقیناً جنت بن سکتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے خوف کے بعد نیک بیوی سب سے بہترین نعمت ہے, اس سے بہتر نعمت کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس کا اہتمام کریں. جب ہم تلاش کرنے جاتے ہیں, مال بھی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے, بعض اوقات حسن و جمال دیکھا جاتا ہے, لیکن ترجیح کس کو دی جائے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نیک نفسی دی جو ہے نا وہ حسن و جمال کو ترجیح جاتی ہے. اس بالکل دینی جو ہے وہ ہاں تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کے اوپر ہی توجہ ہوتی ہے, لیکن فوکس کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ فوکس دینداری کو کی جائے, اور اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اچھا میں آپ کی سمت آؤں گی, آپ کی بات مکمل ہوگی. جی بالکل. پیغام شامل کریں گے. میرا پیغام یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا یہ ضروری ہے, کیونکہ اگر علم دین حاصل نہیں کرتے اس کے پھر بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی, پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. تو علم دین حاصل کرنے کی بہت فوائد اور برکات ہیں. اور خواتین کے لیے زیادہ ضروری ہے یا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنے خواتین کے لیے بھی ضروری ہے؟ خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. خواتین کے لیے بھی ضروری. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. فائزہ, عالمہ فائزہ میں آپ کی شکر گزار ہوں, عالمہ صفا فاطمہ آپ کی شکر گزار ہوں. مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ جوابات دیے. بس ایک وضاحت کروں گا میں, ایک وضاحت یہ ہے کہ حدیث شریف طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, حدیث بالکل صحیح پڑھی گئی ہے. عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ لوگ جب یہ حدیث پڑھتے یا لکھتے ہیں تو مسلم کے بعد خود سے ہی اضافہ کر دیتے ہیں وہ مسلمہ کا, کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم کی طلب کرنا فرض ہے. تو جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں وہ مسلمہ کا لفظ نہیں ہے, صرف مسلم ہے. اگرچہ اس میں مسلمان عورت بھی شامل ہی ہے کہ جب مطلق مسلمان کہا جاتا ہے تو مرد و عورت دونوں کے لیے دونوں شامل ہوتے ہیں. لیکن سرکار عیسیٰ السلام کی حدیث کے اندر وہ لفظ حدیث میں صراحتاً ہے یا نہیں, تو وہ لفظ نہیں ہے, حضور کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں. اور یہاں جو حدیث پڑھی گئی ہے درست پڑھی گئی ہے, مسلمہ کا اضافہ نہیں کیا گیا, اس کے بغیر ہی پڑھی گئی ہے, تو یہ درست ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت کچھ سیکھا. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان تمام باتوں کو پیش نگاہ رکھا جائے, نکاح کو عام کیا جائے, آسان کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوجے کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین